سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لانگ ڈرائیو کا پروگرام جاری ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ دوستی کے موضوع پر ہم نے کیا تھا۔ مفتی صاحب ساتھ ہیں، انشاءاللہ مزید سوالات جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں۔ جنہوں نے پریویس ایپیسوڈ نہیں دیکھا، میں ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو ضرور دیکھ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ فرسٹ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایسا لگے کہ فلاں سوال بھی ہونا چاہیے تھا، تو ہو سکتا ہے وہ پہلے ایپیسوڈ میں ہو چکا ہو۔ تو آج جو ہم مزید جو نیکسٹ کویسچنز ہیں ان کو ڈسکشن کو آگے بڑھائیے۔ مفتی صاحب، دوست چینج بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال ہے، میں نے ایک دوست بنایا اور اس سے مجھے آج علمی فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ میں نے اس کو علم کی وجہ سے دوست بنایا تھا، اب اگر اس نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا یا اس کی اپنی ڈائریکشن ہی چینج ہو گئی، لائف سٹائل ہی چینج ہو گیا جس کی وجہ سے میں اس کے قریب آیا تھا، تو کیا میں اس کو چینج کروں؟ جبکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ جب دوست ہے تو پھر تو وہ مرتے دم تک دوست ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے فائدے کی وجہ سے دوست بنانا، صحیح۔ اور ایک ہوتا ہے مفاد پرستی کی وجہ سے دوست بنانا۔ اچھا، دونوں میں میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کسی کو دوست بنایا کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور اب ایک زمانہ ایسا آیا کہ ہم اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یا اس بندے کے بعد وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہمیں وہ فائدہ پہنچا سکے، تو ہم کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، جب تجھ سے مفاد ختم تو دوستی بھی ختم۔ اسے کہتے ہیں مفاد پرستی کی دوستی۔ جیسے پیسے والے سے اس لیے دوستی ہے کہ اس کے پیسے سے فائدہ پہنچتا ہے، اس کے بعد پیسہ ختم ہوا تو ادھر دوستی ختم ہو گئی۔ یہ ہے مفاد پرستی، کیونکہ یہ اس کے پیسے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہی تھی۔ صحیح۔ ایک ہی ہوتا ہے کہ دوستی اس لیے ہے کہ بھئی ہمیں اس سے ایک فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ فائدہ ہی ہمارا اصل مطلوب نہیں ہے، کہ اس سے ہٹ کر اور اس سے قطع نظر ہم اس بندے کی ذات کے اعتبار سے کچھ دیکھتے سوچتے ہی نہیں۔ صحیح۔ تو اب یہ ہے کہ اب ایک سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اب وہ فائدہ حاصل ہونا اگر اسے ختم بھی ہو گیا، لیکن ہم ایک اچھے انسان ہونے کے اعتبار سے اور ایک با اخلاق ہونے کے اعتبار سے اور ایک اچھی معاشرت والی سینس ہونے کے اعتبار سے ہم اس سے اپنے تعلق کو برقرار رکھتے ہیں، تو یہ ایک دوسری چیز ہو جاتی ہے۔ ایسی دوستی جو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ ہاں، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بالکل جو ہے وہ دوستی یوں کہہ لے کہ ختم کرنا جو ہے وہ اخلاقاً یا عقلاً یا شرعاً کسی بھی اعتبار سے ضروری ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی شخص سے دوستی ہے، اچھا اب دوستی ہے اور وہ اب نشے کی لت میں پڑ گیا، صحیح۔ اب وہ نشے کی لت میں پڑا ہوا ہے، تو دوستی کے اعتبار سے ہمارا حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم اسے روکیں، صحیح۔ ہم اسے سنبھالیں، اسے سمجھائیں، اسے روکنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہم اچھے سے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ہے دوستی کے حق کے اعتبار سے۔ لیکن اب اگر معاملہ ایسا ہو گیا کہ اب وہ شخص کسی بھی اعتبار سے اپنے اس نشے کو، اپنی اس بری عادت کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اور اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب اس کے ساتھ دوستی ہونا خود ہمارے اپنے اوپر حرف آنے اور ہمارے اپنے اوپر کلام ہونے اور ہمارے اوپر ہی اعتراض ہونے کا سبب بن سکتا ہے، تو اب ہمیں پھر اس سے دوستی سے ڈسٹینس کرنا پڑے گا، اس سے ہمیں فاصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے لیے پہلی ترجیح بہرحال دوست سے زیادہ اپنی ہی ہوتی ہے، کہ اب ہمیں عقل، معاشرہ اور ہماری سوجھ بوجھ ہر اعتبار سے ہمیں یہ کہتی ہے کہ اب اس سے تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب جیسے یہ دنیاوی اعتبار سے ہے کہ نشے والے سے دوستی آدمی چھوڑ دیتا ہے، یا اس کے گھر والے بھی اسے کہتے ہیں بھائی اس سے دوستی نہیں کرو، یہ معاملہ دینی اعتبار سے ایک دوست ہے، لیکن اب اس کا عقیدہ بگڑتا جا رہا ہے، اور اندیشہ یہ ہے کہ اس سے ملیں گے، یہ اس موضوع پہ بات چیت کرے گا اور یہ ہمارے عقیدے میں خرابی کا باعث یا اس میں شک و شبہ پیدا ہونے کا سبب بن سکتا ہے، تو اب اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے پاس جانا اب یہ شرعی اعتبار سے منع ہو گیا۔
ٹھیک ہے نا، یہ شرعی اعتبار سے منع ہو گیا کہ قرآن مجید نے فرما دیا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ تمہیں شیطان بلا بھی دے نا تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھو کہ جو اپنی جان پہ ظلم کیے ہوئے ہیں، اپنا عقیدہ بگاڑ کے بیٹھے ہوئے. تو اب یہ تو خود شریعت ہی کا، دین ہی کا حکم ہو گیا. اچھا، یا پھر جیسے قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ وہاں پر جہنم کے اندر جب وہ جہنمی کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو وہ فلاں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اپنا عقیدہ خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے اپنا دین برباد ہو گیا، جس کی وجہ سے ایمان کے اندر خلل پیدا ہو گیا. تو اب یہ وہ چیز ہو جائے گی کہ جہاں پر شریعت بھی کہے گی کہ اب اس کے ساتھ دوستی کو ترک کر دیا جائے. تو دوستی کا چھوڑنا جو ہے کسی جگہ پر یہ ہماری اپنی عقل کا یا ہماری معاشرتی سمجھ بوجھ کا بھی تقاضا ہوتا ہے، اور کسی جگہ پر خود ہماری شریعت کا یہ تقاضا ہوتا ہے. تو جہاں پر یہ معاملہ ہے تو وہاں پر دوستی جو ہے لازمی ذات ہے کہ وہاں پر دوست پہ عمل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق چھوڑ دینی چاہیے. باقی جو پہلی والی صورت میں نے بیان کی ہے کہ شروع کے اندر وہ جو تھی کہ کیا جو ہے وہ یعنی کہ اس طرح کے کسی ریزن کے بغیر ہی دوستی چھوڑ دی جائے، تو اس میں پھر وہی فائدہ اور مفاد پرستی ذرا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے. بہت خوب. مجھے لگتا ہے کہ کئی افراد ہوں گے جن کی گتھیاں سلجھی ہوں گی کہ مفاد پرستی کیا ہے اور فائدے کے لیے دوستی کیا ہے. ایک نیگیٹو ہے، ایک پازیٹیو ہے، چھوڑنا کرنا دونوں اعتبار سے. تو اس میں ہمیں ایک رہنمائی مل گئی. مفتی صاحب، ایک بڑا یوں سمجھے کہ بنیادی سا سوال ہے. دوستی کا دوسرا نام میں کہوں تو شاید ہم راز ہونا ہے. ظاہر ہے بندہ جب دوست ہوتا ہے، وقت گزارتا ہے، اپنے مسائل بھی شیئر کرتا ہے، اپنی خوشیاں بھی کرتا ہے، تو ضمناً اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے حالات و واقعات سے واقف ہونا، پرسنل، پرائیویٹ لائف، فیملی لائف، ایون کہ دوست سے دوست کے جو ہے وہ معاشی حالات بھی چھپے ہوئے نہیں ہوتے، اعمال بھی چھپے ہوئے نہیں ہوتے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، ایک تو یہ ایکسٹریم ہے، اور اس وقت دنیا کے اندر جو اس موضوع پہ کلام کرتے ہیں تو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ اس حد تک کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ میں تیرا دوست ہوں تو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ تیری ہر بات مجھے پتہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ کسی چیز میں ریلیکٹنٹ ہے، وہ شیئر نہیں کر رہا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دوستی کے خلاف ہے. اچھا، ایک تو اس پہلو پر آپ رہنمائی فرمائیے گا. دوسرا، اس کو بیلنس کیسے کیا جائے؟ ظاہر ہے ایک دوستی کا تقاضا بہرحال کسی حد تک صاحب راز ہونا تو ہے ہی، لیکن اس میں بہت زیادہ رازداری نہ ہونا اور اس کے نقصانات، اور ایک معاشرتی طور پر آپ کے ایکسپیرینس میں کیا ایسی کوئی چیزیں آئیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً کہ بھی دو دوست تھے، پھر جدا ہوئے، اور اس کے نقصانات ابھی اپنے کچھ دیر پہلے حدیث پاک بھی آپ نے کوٹ فرمائی. تو جو رازداری ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ کیا ہر بات شیئر کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ اور اس میں ہم بیلنس کو کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ دیکھیے، بیلنس کے لیے ایک بڑا خوبصورت اصول ہے کہ کتنی رازداری ہمیں دوسرے کے ساتھ رکھنی چاہیے. یعنی اپنے راز اگر ہم کسی سے شیئر کریں تو وہ کتنی حد تک کرنے چاہیے اور کتنے نہیں کرنے چاہیے. اس میں دو باتیں. کسی بھی ایسی چیز کو جج کرنے کے لیے آپ دو ترازو سے اس کو گزار دیں. ایک ترازو شریعت کا اور ایک ترازو جو ہے وہ عقل کا. اگر شریعت کا علم اچھے طریقے سے حاصل ہے اور عقل کا استعمال اچھے طریقے سے کرنا آتا ہے، اور وہ عقل جذبات سے مغلوب نہیں ہے بلکہ جذبات پہ غالب ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر ہم اپنی چیزوں کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بات ہمیں شیئر کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے. اب اس کی ایک مثال لے لیں کہ جیسے شریعت کا حکم ہے کہ اپنا گناہ کسی کے سامنے بیان نہ کرو. صحیح. اب رازداری کے طور پہ اپنے کسی دوست سے اگر اپنے گناہ کی بات تھی کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے یا میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، تو اب یہ ایسی جو بھی چیز ہوگی یہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے کہ اپنے گناہ کا اظہار کرنا جو ہے اس کے اوپر سخت وعید ہے. اسے مجاہر قرار دیا کہ اپنے گناہ کو کھلم کھلا کرنے والا، یعنی گناہ کھلم کھلا کرے یا گناہ کو بتائے کھلم کھلا، یعنی ایک کو بتانا بھی کھلم کھلا میں وہ آ بھی گیا. اسی کے اندر. یہ مجاہر جو ہے نا، اس میں تو وہ بھی شامل ہے کہ اپنا گناہ جو ہے وہ کسی ایک کے ساتھ بھی بیان کرنا. یعنی بیان کرنے سے مراد یہاں پر وہ افراد نہیں ہوں گے کہ جن کو بتانے کا مقصد اصلاح لینا. جیسے پیر و مرشد ہے، اس کو آدمی اپنا ایک غلط عمل بتاتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے، ٹھیک ہے نا. استاد کو بتاتا ہے یا اس کا کوئی شرعی مینٹور ہے وہ اسے بتاتا ہے، تو وہ ایک چیز ہو جاتی.
یہاں پر ہم دوستوں کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. اچھا اب خواہ وہ دوست ہو یا وہ غیر دوست ہو، اگر تو اپنے گناہ کا اظہار ہے تو یہ وہ راز ہے کہ جو دوسرے کو بتانا بھی ناجائز ہے. شریعت ہمارے عزت کے تحفظ کے لیے اور ہمارے عیب پر پردہ رکھنے کے لیے ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنا گناہ بھی کسی کو بیان نہ کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارا گناہ نہیں ہے بلکہ کسی اور کا ہے. تو اب ہم یہ کہیں کہ بھائی راز کی بات بتاؤں، فلاں نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے اس کا. اچھا اب کیا ہوا، اب یہ دوسرے کا عیب یا دوسرے کا گناہ بیان کیا. دوسرے کا اگر تو گناہ بیان کیا ہے تو یہ گناہ بیان کرنا بھی اشاعت فاحشہ میں آ جائے گا، اور اس کے اوپر بھی قرآن پاک کے اندر وعید بیان کی گئی ہے کہ آپ کسی کے گناہ کو لوگوں کے درمیان بیان کریں، آپ وہ بہت سارے لوگوں میں بیان کریں یا کسی ایک کے سامنے بیان کریں. دوسرے نمبر پہ یہ غیبت میں آ جاتا ہے. اب آپ کسی کا گناہ بیان کریں یا اس کا عیب بیان کریں جو گناہ نہ بھی ہو. مثال کے طور پہ اس کا کوئی عیب ہی ہے جو جسمانی عیب ہے یا ویسے گناہ کی حد میں نہیں آتا، لیکن عیب ہے کہ اسے بیان کرنا اس کے نظر میں ناپسندیدہ ہوگا تو یہ غیبت کے اندر آ جائے گا. تو اب کیا ہوا کہ اب یہ وہ چیز ہو گئی کہ جہاں پر شریعت ہمیں منع کرتی ہے کہ اگر اس طرح کی کسی بات سے تم واقف ہو گئے ہو، شناسا ہو گئے ہو، تو اب اسے دوسرے کے سامنے بیان نہ کرو. تو یہ ایک شرعی دائرہ ہو گیا. اب آ جائے عقل کی طرف. عقلی دائرہ یہ ہے کہ انسان جو ہے دوست کو بندہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے مرتے دم تک میرا دوست ہی رہے گا. جب ہم دوستی کے اندر اس ایگزیجریشن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو اب پھر وہاں پر خطا جو ہے نا وہ بآسانی اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ آج یہ میرا راز اپنے پاس سنبھالے گا لیکن کل یہ دوسروں کے سامنے بیان کر کے مجھے رسوا کر سکتا ہے یا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اب ایسی صورت کے اندر اپنا ایسا راز دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ اپنے مالی معاملات کے بارے میں. آدمی بول دے کہ میں گھر کے اندر فلاں جگہ پہ پیسے رکھتا ہوں. آج جو دوست ہے، اب دنیا کا ماحول ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ مفاد پرستی، زر پرستی، دنیا پرستی، میٹیریلزم اس قدر ہوتا جا رہا ہے کہ کب کون کیسا ہو جائے کسی کی گارنٹی دینا بڑا مشکل ہے. تو کل کا جگری دوست جو ہے وہ آج کا جانی دشمن ہوتا ہے. تو اب آج کا جگری دوست اگر کل کا جانی دشمن بن گیا تو وہ پھر کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ ہمارے سامنے. تو اس لیے پھر اپنے راز کی حفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ وہ راز آپ ہی کے پاس رہے. صحیح. راز جب کسی سے شیئر کر دیا، اب اس کے بعد اس کے بارے میں یہ امید رکھنا کہ یہ محفوظ رہے گا یہ بڑا مشکل ہے. تو نارملی انسان کو اس دائرے میں رہنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ دنیا میں ہزاروں راز کی قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کلیکٹیو ہوتی، یعنی وہ راز ہی مشترکہ ہے. ایک جنگی پلان ہے اگر وہ ایک ادارے والے کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے وہ راز سب کے درمیان مشترکہ ہوگا. اسی طرح ایک فیملی کا میٹر ہے تو فیملی والے اگر آپس کے اندر اس پر بات کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کوئی کلیکٹیو ایشو ہے اس کے اوپر سارے مل کر ہی بات کر رہے ہوں گے، وہ اتنے افراد کو پتہ ہوگا. اصل یہ ہے کہ جو irrelevant آدمی ہے اس سے راز کی بات نہ کی جائے. اب وہ irrelevant آدمی خواہ آپ کا گہرا دوستی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ دوستی کے اندر آپ کا ضرور گہرا ہے لیکن اس خاص معاملے کے اعتبار سے وہ آپ کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے. تو پھر اب اس سے جو ہے نا وہ راز کہنے سے بچنا چاہیے. صحیح. ماشاءاللہ بہت خوب. اور ناظرین کو ہو سکتا ہے جب یہ ہم بات کر رہے ہیں تو کئیوں کو اپنی کوئی ایسی بات یاد آ رہی ہو کہ ماضی میں کوئی ایسی مسٹیک کی تھی اور پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. تو چلے جو ہوا سو ہوا، اب وہ تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن آئندہ کے لیے ہم محتاط ہو جائیں. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی دوست تو وہی ہے جو لنگوٹیا ہے، جو کم عمری میں یا بچپن میں بن گیا، اس کے بعد تو پھر دوست نہیں ہوتا بلکہ وہ آپ کی شہرت، آپ کا پیسہ یا آپ کی کسی اور وجہ سے آپ کے قریب آتا ہے یا اس کے اندر اور اغراض جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں. دوست تو وہی ہے جو بچپن میں بن گیا بقیہ تو بس ایسے ہی تعلق ہے. اس بات کو آپ کس نظر سے دیکھیے؟ دیکھیں دوستی بہت ساری قسموں کی ہوتی ہے. ایک مفادات کی دوستی ہے، ایک تعلقات کی دوستی ہے، ایک جذبات کی دوستی ہے، اور ایک کسی مشترکہ مقصد کی دوستی ہے. تو یوں اس طرح بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. بچپن کی دوستی کو اس لیے دوستی زیادہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں دوستی کے علاوہ ہوتا کچھ نہیں ہے. تو اب جس زمانے میں جیسا ایک بندے کی میکسیمم اس کی جو موسٹ جو ہے نا وہ
امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ والی چیز ہے نا یہ سب سے اہم ترین ہے. تو بچپن میں کیا ہوتا ہے کہ بھی گھر میں کھانا کھایا یا مار کھائی اور اس کے بعد باہر نکل کے دوستوں کے ساتھ چلے گئے. صحیح. اچھا دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کے آئے تو پھر دوبارہ وہی ترکیب ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے نا صبح اٹھ کے پھر نئے جوش اور جذبے کے ساتھ اور ہمت مرداں اور مدد خدا کے ساتھ پھر نکل جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ چونکہ بچپن کی عمر میں آدمی کو زیادہ کام نہیں ہوتی، اس پہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی. یا تو ایک وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جس میں پڑھائی بھی نہیں ہوتی، ایجوکیشن بھی نہیں ہے، تو اب اس وقت دوست ہی دوست ہے سارا کچھ. کھیل کے علاوہ کوئی دوسرا مشغلہ نہیں اور کھیل کے لیے دوستوں کی شرکت ضروری، تو لہذا زندگی کی ہے دوستی ہے. یہ وہ والا ماحول ہوتا ہے. پھر جب ایک پڑھائی کا ایجوکیشن کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی پڑھائی اور اس کے ساتھ دوستی، یہ دونوں چیزیں اکٹھی چل رہی ہوتی ہیں. کچھ دوست جو ہے وہ اسکول میں ہوتے ہیں اور کچھ محلے میں ہوتے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. جب وہ کمانے لگتا ہے تو اب اس کو ایک اچھا خاصا وقت اس کمائی کے لیے دینا ہوتا ہے. صحیح. اچھا اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے پھر اپنی ان مصروفیات میں فیملی مصروفیات میں چلا جاتا ہے. اس کے بچے ہوتے ہیں تو پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کی اور زیادہ مصروفیات بڑھ جاتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر دوستی جو ہے نا اس کا تعلق ہوتا ہے فارغ وقت کے ساتھ. صحیح. ایک آدمی جب کسی روزگار میں مصروف ہے اور وہ پوری محنت کے ساتھ اس میں لگا ہوا ہے تو وہ اس ٹائم کے اندر دوستی نبھائے یہ مشکل ہوتا ہے، الا یہ کہ دوستی کی نوعیت مختلف ہو جائے. جب اس کی فراغت محدود ہوتی جاتی ہے تو اس کی دوستیاں اور دوستوں کو دیے جانے والا وقت یہ بھی محدود ہوتا جاتا ہے. یہ پورا ایک وہ سینیریو ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ بھی دوست تو بچپن کے دوست ہوتے ہیں. وہ اس لیے دوست ہوتے ہیں کہ وہ مار کھا کے بھی آ جاتے ہیں دوبارہ کہ نہیں بھائی جا دوستوں کے ساتھ ہی ہے، سکون وہی ملے گا. تو اب یہ جو ہے یہ کوئی آئیڈیل وہ نہیں ہے چیز. تو دوستی کسی بھی عمر میں ہوتی ہے، ہو سکتی ہے. بوڑھے لوگ آپس میں دوست ہوتے ہیں اور وہ اچھے دوست بھی ہوتے ہیں، برے دوست بھی ہوتے ہیں. برے دوست ہوتے ہیں وہ روڈ پہ بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں یا جو ہے کسی اور گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو اب ان کی گناہ کی بنیاد پہ دوستی ہے لیکن بوڑھے ہیں دوست ہیں ان کے. اور کچھ وہ ہیں کہ جن کی دوستی اس لیے ہے کہ چلو بھئی اکٹھے حج کرنے جائیں گے، اکٹھے مدینے جائیں گے، اکٹھے مزارات پہ جائیں گے. تو اب یہ بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، یہ جوان بھی کرتے ہیں، یہ لڑکے بھی کرتے ہیں، نوجوان بھی کرتے ہیں. تو دوستی کا عمر کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بس فراغت کی کمی بیشی، مصروفیت کی کمی بیشی کی وجہ سے وہ جو دوستی کو دیا گیا وقت ہے چونکہ اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس لیے پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھی دوستی تو بچپن کی دوستی. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ تصوف کی کتابوں میں جب ہم پڑھتے ہیں امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بکس ہیں اور دعوت اسلامی کے ماحول کی میں بات کروں تو اس میں تو ایک تعداد ہے جو ان کتابوں کو پڑھتی ہے، ظاہر اس میں ترغیب بھی موجود ہے. اب اس میں جو دوستی، اس کے تقاضے، دوست کے لیے قربانی، اس کے حقوق اور جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ظاہر ہے وہ سب کی سب بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہیں. تو پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا فی زمانہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے دوست پائے جاتے ہوں گے؟ اور دوسرا اگر کوئی اس کو اپنانا چاہے تو کیا پاسیبل ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک ہے؟ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ الحمدللہ ہماری زندگی گزری تو کچھ تو اس سے پڑھ کے فائدے میں چلے گئے لیکن بعضوں کو اس کا کسی حد تک سائیڈ ایفیکٹ ڈیو ٹو دیئر اون بیہیویئر وہ بھی دیکھنے میں آیا. تو یہ اس چیز کو آپ کیسے ایکسپلین فرمائیں گے؟ تصوف کی کتابوں میں دوستی کے حوالے سے جو بڑا تفصیلی کلام لکھا ہوتا ہے جی اس میں پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ بیسیکلی یہ کوئی صوفیانہ دوستی کی بات نہیں ہے. اچھا. اور جو صوفیہ کرام کی تعلیم ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فن تصوف اور شعبہ تصوف کی باتیں ہیں. حقیقت میں یہ اسلامی تعلیمات ہیں. اب وہ اسلامی تعلیمات کو جو اس چیپٹر سے متعلق تھی ان کو ایک بڑے بیوٹیفائی کر کے اور ایک بڑے کمپریہنسو وے میں اسے تصوف کی کتابوں میں جمع کر دیا گیا، بیان کر دیا گیا. اس لیے ہم جب ان حقوق، آداب، طریقے اور چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کی بنیاد قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں، سیرت طیبہ میں، سلف صالحین کی زندگیوں میں ہمیں مل جاتی ہے. تو لہذا پہلی بات تو یہی کہ یہ جو صوفیہ کرام والی باتیں ہیں یہ اصل قرآن و حدیث سے ہی ماخوذ ہے. جیسے قرآن مجید سے فقہاء کرام اپنے فقہی مسائل نکالتے ہیں، علم الکلام عقائد والے اپنی عقیدے کی باتیں نکالتے ہیں،
تو صوفیہ کرام جو ہیں وہ معاشرت اور جو قلبی اخلاق ہیں، جو باطنی انسان کے اوصاف ہیں، وہ اس کے اعتبار سے چیزیں نکال لیتے. تو اصل بنیاد تو یہ ہے. اچھا، اب رہی یہ بات کہ جو بیان کی گئی ہے تو کیا وہ آج کے زمانے میں بھی قابل عمل ہیں یا نہیں؟ تو اب واضح سی بات ہے کہ جب یہ قرآن و حدیث اور دین کی تعلیمات ہیں جی، تو وہ لازمی طور پہ قابل عمل ہے، کیونکہ دین کی تعلیمات کا معاملہ ایسا ہے نہیں کہ وہ ایک زمانے تک کے لیے ہوں اور دوسرے زمانے کے لیے نہ ہو. یہ جدا بات ہے کہ ہماری اپنی طرز زندگی، ہمارا لائف سٹائل، ہماری معاشرت یہ اس طرح بدل جائے کہ ہمیں وہ چیزیں بڑی مشکل لگے یا بڑی عجیب لگے. صحیح. تیسری بات یہ ہے کہ وہ جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ چیزیں بعض جگہ لگتی ہیں کہ مشکل ہے اچھا. یا بہت مشکل ہے. صحیح. حقیقت میں ایسا نہیں. جو چیز ہمیں بہت مشکل جیسے اس کے اندر لگتی ہے نا، جی. وہ یہ ہے کہ جناب ایک دوست اگر دوسرے دوست کا مال بغیر پوچھے بھی استعمال کر لے جی. تو اس کی پیشانی پہ شکن نہیں آنی چاہیے. یہ آج کے زمانے میں ایسی چیز ہے کہ وہ ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اٹ از امپاسبل. یہ ایک اس طرح کی چیز ہے، لیکن یہ ایک ہی ہے. اس کے علاوہ جو آگے پیچھے کی آپ چیزیں دیکھتے ہیں نا، وہ زیادہ تر وہ ہیں جو تقریباً ہر مسلمان کے حقوق بنتے ہیں اور یا ان سے تعلق کی نوعیت کے اعتبار سے وہ حقوق بڑھ جاتے ہیں. مثلا ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہماری ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ تو ہر مسلمان کے بارے میں ہی یعنی ہمارے اوپر یہ لازم ہے نا کہ ہم یہ طریقہ اختیار کریں. اچھا، اگر کوئی مشکل میں ہے تو ہم اس کی مشکل دور کرنے میں اس کی مدد کریں. اگر کوئی آدمی کسی مصیبت میں ہے تو ہم کم از کم اس کے لیے دعا کر دیں. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نارمل چیزیں ہیں کہ واقعتاً ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے، تو یہ ایک بالکل عام سی چیزیں ہو گئے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم وہ لسٹ دیکھیں تو اس لسٹ کے اندر جو چیزیں ہیں اس میں کچھ تو مالی ہیں، کچھ زبانی ہیں، کچھ اخلاقی ہیں. تو اب وہ جتنی چیزیں ہیں وہ آج کے زمانے میں بھی قابل عمل ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جیسے دین کے دیگر کثیر احکام کے اندر ہم اپنی غفلتوں اور اپنی سستیوں کی وجہ سے اس کے جو سب سے کم تر تقاضا ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اعلیٰ سے اعلیٰ تقاضا اس کی طرف نہیں جاتے. یہی معاملہ دوستی کے اندر آ جاتا ہے کہ اس میں بھی جو دین کا کم سے کم تقاضا ہے ہم یا تو اس سے بھی نیچے ہوتے ہیں اور یا وہاں تک پہنچتے ہیں، اور جو اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ تقاضا ہے وہاں تک ہم جانے کی کوشش نہیں کرتے. نماز کا حکم ہے تو ہم نماز کا دین کے اعلیٰ تقاضے کے مطابق پڑھتے ہیں، یا وہ جو صوفیہ کرام نے نماز بیان کیا کہ آپ وہ نماز ادا کرتے ہیں. اب وہ جو صوفیہ کرام کی نماز ہے وہ وہی ہے جو حدیث میں احسان جسے فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ. تو یہ تقریباً ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ تر احکام میں جو اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہے ہم اس سے دور ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنا بھی مشکل لگتا ہے. تو جو دوستی کے جو آداب فقہی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ تقریباً اسی طرح کے ہیں کہ ہمارے کسی کلمے سے، ہمارے کسی جملے سے، ہمارے کسی لفظ سے ہمارے دوست کو تکلیف نہ ہو. ہم اس کے لیے خیر خواہی کے الفاظ بیان کریں. ہمارے سامنے اگر کوئی اس کی غیبت کرتا ہے تو ہم اسے روکیں یا ہم اس کی بھلائی اور اچھائی بیان کریں. اگر اسے کہیں ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ہم اسے اس ضرر سے بچانے کی کوشش کریں. ہم اس کے راز کی حفاظت کریں. اگر وہ اپنی کوئی بات ہم سے شیئر کرتا ہے ہم مشکل وقت میں اس کی مدد کریں. اگر اسے مالی ضرورت ہے تو جتنی ہم اس کی مالی ضرورت پوری کر سکتے ہیں وہ کریں. تو یہی وہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ اسی کے بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں. حتیٰ کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر اس کے جو ہے وہ اہل خانہ کی ہم کوئی جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں تو ہم اس کی وہ سپورٹ کریں. تو زیادہ تر جو احکام ہیں وہ اسی دائرے کے اندر ہیں. باقی وہ جو معاملہ ہے کہ دوستی اس نوعیت کی ہو کہ ایک دوسرے کی چیز اس کی اجازت کے بغیر بھی استعمال کر لیں، تو یہ بنیادی طور پہ کوئی دین کا ایسا تقاضا ہے بھی نہیں. یہ خود دوستی ہی اس نہج کو پہنچ جائے
اور اس مرتبے کو پہنچ جائے تو اب شریعت وہاں اجازت دے دیتی کہ اب یہ دوسرے کے لیے ایسا کر سکتا ہے، اور یا کوئی دوسرے کے لیے یہ دعوے دار ہے کہ میری اس سے ایسی دوستی ہے، تو جس دوستی کا پھر وہ دعوے دار ہے اب اس کے تقاضوں کے مطابق اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ ایسے دوستی کا مدعی نہیں اور وہ یہی کہتا ہے کہ میرے اس سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اگر دوستی کے 10 مدارج ہوتے ہیں تو میں ان میں سے 5ویں مرتبے میں اس کو دوست رکھتا ہوں، تو لہٰذا پھر وہ 5 والے کے اعتبار سے جو اس کے تقاضے بنتے وہ ان کو پورا کرے گا، 10 والے کا اس سے ڈیمانڈ ہی نہیں کی جائے گی۔ کیا آواز ہے مفتی صاحب، یہ تو پھر پورا ایک کورس ہوا نا، یعنی کہ شروع سے اب تک جو کلام ہے تو اس میں شریعت کا لحاظ کرنا، تو درجہ بندی تو کس لیول کا ہے، تو ایک باقاعدہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ کرے کہ سکھانے والے بھی میسر آتے رہیں معاشرے میں پریکٹیکلی۔ حقوق العباد کا کورس جو ہے نا، یہ ہمارے زمانے کے اہم ترین کورسز میں سے ہے۔ جیسے حقوق اللہ کے کورس ہے نا، نماز کورس، زکوٰۃ کورس، حج کورس، روزوں کا کورس، رمضان کورس، اچھا اسی طرح وراثت کورس اور نکاح طلاق کورس، اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ حقوق العباد کا کورس بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ کیا ماں باپ کے بارے میں جو شریعت کے احکام ہیں فرض نہیں ہے؟ کیا میاں بیوی کے آپس میں تعلقات اور حقوق و فرائض کے جو درجے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں؟ کیا صلہ رحمی، اپنے جو محرم رشتہ دار ہیں ان سے جو تعلقات ہیں وہ کیا ان کے احکام ایسے نہیں؟ کیا پڑوسیوں کے بارے میں جو شریعت کے احکام ہیں وہ ایسے نہیں ہیں؟ کیا ہر مسلمان کے بارے میں جو احکام ہیں کیا وہ ہمارے دین کے اندر اسی طرح لازم ضروری کے طور پہ نہیں؟ تو اب جب اس اعتبار سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جیسے وہ کورسز ضروری ہیں ایسے یہ بھی ضروری ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک یوں کہہ لے کہ دینداروں کے اندر تو اگر کہیں درس بیان وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں تو ان چیزوں کو بیان کر دیا جاتا ہے، باقی دنیاوی اعتبار سے تو بالکل ہی معاملہ ہی گیا گزرا ہوتا ہے۔ اگلا سوال میرا یہی تھا مفتی صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ آپ کا نالج، آپ کا پڑھنا اور کتابوں سے جو الفت ہے وہ کسی حد تک جو ہمارے مستقل ویورز ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ فرینڈشپ پہ کتنی کتابیں پڑھی آپ نے؟ فرینڈشپ پر زیادہ تر اس پر آرٹیکل پڑھے ہیں، اور چونکہ اس موضوع پر بہت مستقل کتابیں کم ہیں، زیادہ تر اس موضوع پر یوں ہوتا ہے کہ کسی کتاب کے اندر اس بارے میں ایک چیپٹر ہوتا ہے، تو اب وہ جیسے احیاء العلوم میں بھی ہے، وہ کیمیا سعادت میں بھی ہے، وہ قوت القلوب میں بھی ہے، اور وہ شاید تصوف کی اور بہت ساری کتابوں میں ہے۔ تو اب جیسے تصوف کی کتابیں پڑھی ہیں تو اس کے اندر پھر یہ دوستی کے حوالے سے بھی کلام ہے تو وہ بھی پڑھا ہے۔ باقی زیادہ تر اس موضوع کے اوپر آرٹیکلز ہوتے ہیں کہ دینی اعتبار سے کسی بھی ایک موضوع، حقوق العباد کی کتابیں تو اس میں لکھے ہوئے، حقوق مسلم کی کتابیں تو اس میں لکھے ہوئے ہیں، حدیث کی کتاب ہے تو حدیث کی کتابوں کے اندر جو جہاں پر حقوق مسلم کا اور دوستی وغیرہ کا بیان آتا ہے تو وہ مل جاتا ہے۔ اچھا، یا سیرت اور صحابہ کرام کی جو سوانح ہے تو اس میں صحابہ کرام کے آپس کے تعلقات وغیرہ کے اعتبار سے مل جاتا ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت رحماء بینہم کہ صحابہ کرام جو ہے وہ آپس کے اندر بڑے نرم دل، بڑے مہربان ہیں۔ تو اب اس کی جب تفسیر میں جاتے ہیں تو اب اس میں ایک واقعات کی ایک بہت بڑی تعداد مل جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت میں جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، طبقات ابن سعد ہے اور دیگر جو کتابیں، تو اب اس میں جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی فردن فردن جو ہے وہ اس طرح کے واقعات مل جاتے ہیں۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دیگر کئی افراد کو مسلمان کیا، جو عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ کرام تھے، افراد تھے، ان کو جو مسلمان کیا، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے دوستی تھی، اور اس دوستی کے بحاف پر انہوں نے ان کو سمجھایا اور ان کی ذہن سازی کی، اور بالآخر جو ہے ان کو دائرہ اسلام میں داخل بھی کروا دیا اور اس ایمان سے بشر بھی کر دیا۔ کیا بات ہے، کاش ایسی دوستیاں ہوں جو دین کے اعتبار سے، ہماری آخرت کے اعتبار سے بہتر ہوں۔ جی ناظرین، ہم نے بہت کچھ جو ہے وہ الحمدللہ ڈسکس کیا، اور امید ہے کہ آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی رضا کے لیے دوستی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو سفر ہے، ہم بیریا ٹاؤن میں اس وقت ہیں، اور نماز عصر ہم نے چونکہ ادا کرنی ہے، نماز عصر ادا کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کہیں پر چائے کے لیے رکیں گے، تو وہ مناظر آپ کو دکھائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس وقت کی گفتگو آپ تک نہ پہنچ سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے